اندر خواہشات اٹھتی ہیں۔ اسی طرح میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ اغتن خمسن قبل خمسن کہ 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کو اس سے پہلے غنیمت جانو۔ فرمایا پہلے یہ ہے کہ شبابہ کا قبل حرمکا کہ جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے اسے غنیمت جان لو۔ کہ آج ہمارے پاس جوانی ہے، اس کو غنیمت سمجھو کہ جن سے جوانی روٹ گئی ہے، چلی گئی ہے، ان سے جا کر پوچھو کہ جوانی کی قدر و قیمت کیا ہوگی۔ اور اس جوانی میں ہم روزے بھی رکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے قیام بھی کر سکتے ہیں، اور نمازیں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جوانی میں بڑے سے بڑے کام بھی بڑے آسانی سے کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا کہ شبابہ کا یہ جوانی ہے قبل حرمکا، اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ جو لمحہ تمہیں جوانی میں میسر آیا ہے، اس جوانی کو اللہ کی یاد میں گزار دو، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے اس میں جتنی بھی عبادت کرو گے تمہیں تھکاوٹ تک نہیں ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ تم ان جوانی کے عالم میں اللہ کو یاد بھی کر سکتے ہو۔ فرمایا کہ دوسرا یہ ہے کہ وصیت کا قبل سقمکا کہ اللہ نے جو تمہیں تندرستی عطا فرمائی ہے، اس کو بیماری آنے سے پہلے اس کو غنیمت جانو کہ جو لمحہ تمہاری تندرستی کا گزرتا ہے، اس لمحے میں تم جتنا بھی نیکیاں کرنا چاہو کر سکتے ہو، اور جب تم بیمار ہو جاؤ گے، تندرستی سے ہٹ جاؤ گے، پھر وہ لمحے یا وہ اس انداز سے عبادت نہیں کر پاؤ گے۔ جس طرح بندہ تندرست ہوتا ہے تو جس انداز سے، جس لگاؤ سے، جس محبت سے اللہ کو یاد کرتا ہے، نماز روزہ ادا کرتا ہے، تو جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو پھر اس طرح سے وہ عبادت نہیں کر پاتا۔ تو مقصد تو میرے رب نے جو ہمیں لمحے دیے ہیں وہ اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو اللہ رب العزت نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ زندگی اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اور ہم نے اپنے مشاغل اور بنا کے رکھے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کا طرز عمل اور سجا کے رکھا ہے، لیکن جو اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چند لمحے جو عطا فرمایا ہے وہ صرف اور صرف اپنی یاد کے لیے ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ اگر اللہ رب العزت اپنی یاد کے لیے یہ چند لمحے نہ دیتا تو پھر میرا رب رزق کا ہم سے وعدہ بھی نہ فرماتا۔ اس نے رزق دینے کا تو وعدہ فرمایا ہے، اور ہم رزق کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، لیکن جس رب کو ہمیں جس انداز سے یاد کرنا تھا، اسے راضی رکھنا تھا، وہ لمحے اور اس انداز سے ہم اپنے رب کو راضی نہیں کرتے۔ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنا کا قبل فقر کا، کہ فقیری سے پہلے، فقر سے پہلے جو مال دولت ہے، جو غنیمت ہے، اس کو بھی اچھا جانو کہ اللہ رب العزت نے جو مال دولت، حسب طاقت قوت جو ہمیں عطا فرمایا، اس کو بھی غنیمت جانو کہ جو بندے مال دولت کو بے انداز سے، بے دریغ انداز سے استعمال کرتے ہیں، آباء و اجداد کی دولت کو ضائع کر کے رکھ دیتے ہیں، تو فقیری آنے سے پہلے اس مال دولت جو تمہیں ملا ہے اس کو بھی غنیمت جانو۔ آج کے اس دور میں آباء و اجداد کی دولت کو بے دریغ استعمال کرنا، ناجائز کاموں میں استعمال کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہوتا۔ تو میرے محبوب
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथा कौल फरमाया, फराग क़ब्ल शुग़लिका, कि जो अल्लाह ने तुम्हें फरागत अता फरमाई है, इसको मशगूल होने से पहले भी गनीमत जानो कि अल्लाह ने जो लम्हा तुम्हें फरागत का अता फरमाया, जो लम्हा तुम फारिग हो, किसी काम में मशगूल नहीं हो, तो वो लम्हा भी गनीमत जानो। उस लम्हे में बैठ कर भी अल्लाह को याद किया करो। एक हदीस मुबारक है, हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रावी है और खुद ही इस हदीस का मिस्दाक भी है। इन्होंने एक घोड़ा लेने जाना था किसी के पास, तो अपने घर से निकले और जाकर दूर दराज में एक घोड़ा लेना था। उस मालिक से मिले, सौदा करते रहे, 3 घंटे गुजर गए। आखिर में हुआ यूं कि जो घोड़े का मालिक था उसने घोड़ा बेचने से भी इनकार कर दिया। हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी सर्द अंदाज से सांस लिया और कहने लगा कि काश कि मैं तुझसे घोड़ा लेने से बेहतर था कि मैं किसी मरीज की इयादत कर लेता, या मैं 2 रकात नमाज नफिल पढ़ लेता, या एक जाए नमाज पर बैठकर अपने रब को याद कर लेता। तो क्योंकि मैंने जो इतने घंटे या इतना